دکھائی جائے اور میں ان تمام ورکرز کو نکال دوں گا پارٹی سے. اگر وہ بات وہی ہے ٹکا خان صاحب کہ وہ ٹی وی فوٹیج آئے, ہمیں معلوم ہے نا, ہمیں معلوم ہے وہ ورکر جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے ہی نہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں. مطلب یہی تو سارا ہے کہ سب کا سب یہ اسٹیجڈ انکاؤنٹر تھا جس طرح کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے, اور یہ لنڈن پلان کا حصہ تھا. خان صاحب کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ تمہاری تو کوئی عزت نہیں کرتا, آپ بھی یہ سوچتے ہیں؟ مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جی آپ نے انٹرویو سنا, میں نے کہا بھائی جان میں تو جلسوں کے پریپریشن میں اس دن ثوابی میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے تو انٹرویو سنا نہیں. اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ میں بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کے اسٹیٹ آرٹیکل 7 پڑھیں, آرٹیکل 7 واضح ہے. آپ کی جو ریاست ہے وہ قومی اسمبلی ہے, وفاقی حکومت ہے, صوبائی اسمبلی ہے, صوبائی حکومت ہے, اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. باقی سب کو جو ہے وہ ان کے ماتحت اوزار اور ادارے ہیں, ان کے ماتحت. عمر صاحب, آپ اور بانی چیئرمین جن کی مداخلت پر کئی عرصہ سے فائٹ کر رہے ہیں مختلف جگہ پہ, وہ تو لوگ ابھی بھی طاقت میں ہیں, طاقتور ہیں, کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جن کی مداخلت اس ٹائم چل رہی ہے, ابھی بھی وہ پاور میں ہے, جو فائٹ آپ کی جاری ہے وہ لائک اس سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا نہ ہو. ہم لوگوں نے اپنا جو آئین اور قانون کی بالادستی ہے, ہم لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. کیا ہوگا؟ جان سے ماریں گے, مرنا تو ہے. ایک دن نہیں, آج نہیں مریں گے تو کل مریں گے, کل نہیں مریں گے پرسوں مریں گے, گولی سے مریں گے, بستر میں مریں گے. مرنا ہے بھائی جان, اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس نے مرنا نہیں ہے. سر نیا اتحاد کہاں پہ پہنچا؟ پی ٹی آئی نے نیا اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا تھا 15 روز کے اندر, کچھ ایسا ہم لوگ لگے بالکل. ہمارا تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, اس میں اور بھی پارٹیز آئیں گی انشاءاللہ. مولانا کے ساتھ کوئی مذاکرات آگے بڑھے ہیں ابھی؟ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری اسد کیسر صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں, اور وہ ان کا اپنا ایک ٹریک وہ چل رہے ہیں, اپنی تحریک کو چلا رہے ہیں, ہم لوگ اپنی تحریک چلا رہے ہیں انشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا تھا TTAP کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بہترین جلسہ ہوا تھا آپ کا ثوابی میں, اور انشاءاللہ 22 اگست کا جلسہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. کوئی دعوت دیں گے مولانا صاحب کو جلسے میں؟ نہیں, ہماری تو اس وقت جب تک چیزیں فائنلائز نہیں ہوتی تب تک تو نہیں ہوتا, ان کا اپنا ٹریک. عمر یوسف صاحب, لاسٹلی یہ بتائیے کہ حماد اظہر صاحب نے جلسے میں کہا تھا کہ وہ ستمبر میں اڈیالہ کی جانب لانگ مارچ کریں گے, اس حوالے سے کچھ تیاری؟ سب آپشنز جو ہیں وہ ٹیبل پہ ہوتی ہیں, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہم لوگ لانگ مارچز بھی کریں گے, ہم لوگ شارٹ مارچز بھی کریں گے, ہم لوگ کوئک مارچز بھی کریں گے, ہم لوگ سلو مارچز بھی کریں گے, ہم لوگ جلسے بھی کریں گے, ہم لوگ جلوس بھی کریں گے. ہم لوگ پاکستان کو بہتر اور ایک اصلی جمہوری ملک بنانے کے لیے ساری کوشش. سر, آپ کو اپنی ضمانت کی تاریخیں کتنی یاد ہوتی ہیں؟ جی, آپ کو اپنی ضمانت کی تاریخیں کتنی یاد ہوتی ہیں؟ مجھے ساری کی ساری, میرا تو پورا کیلنڈر بھرا ہوا ہے, کبھی ایک شہر کبھی دوسری شہر, وکالت آدھی سیکھ لی ہے ان چیزوں میں. علی امین گنڈا پور نے کہا تھا جہاں پہ ثوابی میں جلسے سے انہوں نے جب خطاب کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے, اگر ہمیں اجازت نہ ملی, NOC نہ ملا, ہم ڈی چوک جائیں گے. لیکن آج عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر PTI کا کوئی بھی بندہ پھڑکا ڈی چوک والی سائڈ پر تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ عطا تارڑ ہے کون؟ کیا وہ میجسٹریٹ ہے یا کیا ہے؟ وہ منسٹر آف اسٹیٹ ہے انفارمیشن کا, وہ بڑھ کے مارتا ہوتا ہے تو بڑھ کے مارے. انشاءاللہ عوام کی طاقت, یہ حسینہ واجد کا حال نہیں دیکھا, اس نے ہر ایک حربہ استعمال کیا عوام کو سپریس کرنے کا, زد و کوب کرنے کا. کیا بنا؟ 0/0. آخر کار MI-17 ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے تو وہاں سے ان کو فرار مطلب ہونا پڑا بنگلہ دیش سے بھارت کی طرف. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. نہیں شیرازی صاحب, یہ ماشاءاللہ کویسچن بہترین اس طریقے سے آپ ہی پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے معافی ایسے نہیں مانگی, انہوں نے کہا ہے CCTV فوٹیج جو ہیں وہ سامنے لائیں, اور اس کے بعد کوئی PTI کا شخص ملوث ہوا تو پھر دیکھتے ہیں. نمبر پہلی بات یہ ہے کہ CCTV فوٹیج غائب ہے. ہم تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ سامنے لائی جائے, چاہے وہ GHQ کے سامنے ہو, چاہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے ہو, جہاں پہ بھی ہو, آپ کا کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے ہو, لائیں فوٹیج. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس فوٹیج جو ہے یہ کس نے غائب کی ہوئی ہے, کون اس کے سامنے نہیں لے کے آ رہا؟ ہاں جی, یہ بات ہے نا, یہ پھر آپ پوچھیں جو CCTV فوٹیج جن کے کنٹرول میں ہوتی ہے, جو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں, پھر پوچھیں ان سے. سر, آپ کو لگتا ہے وہ معافی مانگیں گے CCTV فوٹیج آنے پر جنہوں نے چھپائی ہوئی ہے؟ جب جس وقت CCTV فوٹیج آئے گی سامنے
تو پھر بات کریں گے آگے کہ کیا مطلب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ساری چیزیں عیاں کر دیں گی, ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عمر یوسف خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھ سمیت نواز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کا, محسن نقوی صاحب کا نام ECL میں ڈالیں. اس پہ رسپونڈ کریں. ہمارے تو پہلے ہی نام ECL تھے, ہمارا تو کوئی ایسی لسٹ ہے نہیں جس پہ یہ نام نہ ہو. تو آصف علی زرداری کا, نواز شریف کا, شہباز شریف کا, ساروں کا ان کے ڈالے نام وہاں پہ. ہم سارے تو پہلے سے ہی ہیں, ہمیں تو ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. انہوں نے بنگلہ دیش کے تناظر میں خان صاحب نے کہا ہے, جی بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہوئی ہے اس تناظر میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے, ان سب کے بھی ڈالیں. ہاں نہیں وہ تو ہیں, پر میں یہ مزے کی بات یہ بتاؤں کہ حسینہ واجد تو ہیلی کاپٹر MI-17 میں, کیونکہ میں خود ایک پائلٹ ہوں, مجھے معلوم ہے ان جہازوں کے رینج کا. وہ تو بنگلہ دیش سے آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تو نکل جاتے ہیں, پر یہاں سے جو ہے ہیلی کاپٹر کا رینج وہ لمیٹڈ ہے. اسلام آباد سے آپ ڈائریکٹلی نہ کابل پہنچ سکتے ہیں, نہ آپ ادھر سے ایران پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد سے. تو آپ کو ہوائی جہاز چاہیے ہوگا, ایئر فورس ون چاہیے ہوگا. لاہور سے جا سکتے ہیں, لاہور سے بھی, ہاں لاہور سے آپ امرتسر جا سکتے ہیں. عمر ایوب صاحب, آپ کمپیریزن تو کافی کر رہے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کی صورتحال کا. آپ کو مستقبل قریب میں ایسی صورتحال ہوتی نظر بھی آ رہی ہے, یا آپ اس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں حالات آپ کو؟ دیکھیں جی, پریشر کوکر میں آپ چاول ڈالیں نا تو مواد کم ہو تو وہ جلدی گل جاتا ہے. پاکستان مطلب مواد زیادہ ہو, ذرا تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے گلنے میں. تو پاکستان کی پاپولیشن 24 کروڑ کی ہے, باقی ملکوں کی اس سے کم ہے. وہاں پہ جلدی ہو گیا تھے, یہاں پہ ذرا تاخیر سے ہوگا, پر ہوگا صحیح. عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ, عمران خان نے غیر مشروط معافی کا جو کہا ہے, ایک سال بعد عمران خان صاحب کو خیال آیا ہے کہ وہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ صحیح ہمارا قصور کیا ہے بھائی, ہمیں بتاؤ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ باہر کھڑی ہو کے روک رہی تھی ساروں کو. CCTV فوٹیج تو سامنے لائے نا, CCTV فوٹیج ہی غائب کر دی گئی ہے. جوڈیشل کمپلیکس میں مراد سعید میرے رائٹ سائڈ پہ تھا, زلفی بخاری میرے لیفٹ سائڈ پہ تھے, باقی بیرسٹر غور صاحب اور شبلی فراز صاحب آ رہے, انہوں نے روکا, انہوں نے کہا جی اندر ٹریپ ہے. وہاں پہ جس طرح کا پتھراؤ, پھر ٹیئر گیس, شیلنگ, وہ ساری فوٹیج غائب ہے. کیوں غائب ہے, کون کس نے غائب کیا ہے, پھر پوچھے. عمر صاحب